قرآن مجید میں والدین کے حوالے سے کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہر، کہ تم اپنے ماں باپ کو، اور اس میں سے پہلے یہ ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں اگر وہ تیرے سامنے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، کہ انہیں اف بھی مت کرو، ولا تنہر، اور انہیں جھڑکو مت۔ یہ ایک بنیادی اولاد کے فرائض میں سے ایک بنیادی بات ہے۔ اب یہ جھڑکنا، اس کو مفسرین کرام نے تیز نظروں سے دیکھنا یا غصے کی حالت میں دیکھنا، اس کو بھی اس میں شمار کیا ہے۔ بچے یقیناً یہ بات کہتے ہیں، لیکن یہ بات کہتے وقت وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی اور اس کی عمر میں کتنا فرق ہے۔ جس مقام پر یا جس سٹیج پر یا جس شعور کی سطح پر کم و بیش کر لیا جائے کہ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں سیکھنے کے مواقع زیادہ ہیں، آگاہی کے مواقع زیادہ ہیں۔ اگر ہم اپنا دیکھیں، جوانی کا دور تو شاید اتنے سورسز نہیں تھے، اس میں ایسا فرق جاننا کہ آرام سے بیٹھیں، آپ کو کیا پتہ ہے۔ ایک شے ذہن میں رکھی جائے کہ عمر کا فرق کتنا ہے، 20 سال، 25 سال، 30 سال، یہ جو فرق ہے عمر کا، یقیناً اس کا تجربہ اتنا زیادہ ہے۔ جس سٹیج پر یہ آج ہے وہ 20، 25 یا 30 سال پہلے سٹیج پر تھا۔ جو آج اس کی سوچ ہے اس کی اس وقت یہ سوچ تھی، اتنا عرصہ پہلے۔ یہ اتنا آگے نکل آیا ہوا ہے اس کی اس سوچ سے۔ والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت، اس کا شاید کوئی پیمانہ نہیں ہے، اور اس کو کسی پیمانے میں ناپا بھی نہیں جا سکتا۔ اس محبت کا یا اس تعلق کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ نوجوان بچہ یا بچی ماں یا باپ بنتے ہیں۔ ماں یا باپ بن کے اولاد، وہ بھی صاحب اولاد ہوئے، اور جو ان کی اپنی اولاد کے بارے میں سوچ ہے، یقیناً والدین کی اس سے زیادہ نہیں تو اتنی تو کم از کم ہوگی۔ اس میں والدین کے فرائض میں جس طرح ایک طویل حدیث مبارک ہے کہ ایک صحابی دن کے وقت روزے سے رہتے تھے، رات قیام میں، اور ان کی زوجہ محترمہ ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئی تو بال اسی طرح سے گندے اور ماں لباس بھی اسی طرح سے، تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیا حال کیا ہوا ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ میں کس کے لیے یہ سب کچھ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین نے یہ بات گزارش کی کہ فلاں صحابی کی بیوی آج آئی تھی، اس کی یہ حالت تھی، اور میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں کس کے لیے یہ سب کچھ کروں؟ اتنی بڑی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے برسر محفل اس کا تذکرہ فرمایا۔ ان صحابی کے ایک دوست ان کے ہاں ٹھہرے جا کے، اور ان کے جب معمولات دیکھے تو انہیں ڈانٹا۔ وہ شکایت لے کر حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص پر
تین قسم کے فرائض ہیں، تین قسم کے حقوق کی ادائیگی اس پر لازم ہے، اور اس میں پہلے بچوں کے حقوق۔ بچوں کے حقوق میں لباس، گھر، تعلیم، ان کی ضروریات پوری کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کے حقوق ہیں اور وہ پورے کرنا خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری جو ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے اپنی ذات پر اپنے اوپر حقوق ہیں، اور اس میں حق یہ ہے کہ جب محنت مشقت کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو تو آدمی آرام کرے۔ اور ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس معمول میں یہ تینوں فرائض کہاں ادا ہو رہے ہیں؟ تو اس میں یہ بات کہ یہ ایک باپ کی ذمہ داری میں ہے، ایک خامند کی ذمہ داری میں یہ بات ہے، ایک اپنی ذات کے اوپر اپنا حق ہے۔ وہ اب ایک اور حدیث مبارک میں ایک نوجوان کسی محنت مشقت کے لیے جا رہا تھا، تو ایک صحابی نے گزارش کی کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ جتنا کڑیل جوان ہے یہ دین کی خاطر کام کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اگر اپنے بچوں کی روزی کمانے کی نیت سے جا رہا ہے تو اس کا یہ کام جہاد سے کم نہیں ہے، یہ نیکی میں اسی طرح سے ہی ہے۔ تو یہ شے اس میں اولاد یقیناً اس طرح کی باتیں کر دیتی ہے جس سے دل آزاری ہوتی ہے، یہ اولاد کو نہیں کرنی چاہیے۔ کہ جو قرآن مجید نے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ، کہ انہیں اف بھی مت کہو، انہیں جھڑکو مت، ان کی طرف سے ٹیڑھی آنکھ سے مت دیکھو، غصے کی حالت میں مت دیکھو انہیں، یا غصے کی کیفیت میں مت دیکھو انہیں۔